اب قرآن نے کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے تیری ذات کی عظمت کے کیا کہنے، جو ذکر تیری ذات سے جڑا، اس ذات کے جڑنے کی عظمت یہ ہے کہ اس ذکر کو بھی اتنی بلندی دی ہے جس کی حد ہی نہیں ہے۔ ذکر کی حد نہیں، ذکر۔ اب ذکر کہتے کسے ہیں؟ دہرانے کو، یاد کرنے کو۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اللہ، ایک مرتبہ کہا خاموش ہو گیا، ٹھیک، یہ بھی اسی ذات کا نام ہے۔ اور ایک کہا اللہ 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 اللہ۔ ذکر کون سا ہے؟ بولی، جو ایک مرتبہ کہا اس کو ذکر کہیں گے، یا اللہ 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 اس دہرانے کو، بار بار کرنے کو، اس کو ذکر کہیں گے؟ اس کو ذکر کہیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ محمد محمد محمد، یہ دہرانا، بار بار دہرانا، ہر سال دہرانا، اور ہر ماہ دہرانا، اور ہر دن دہرانا، اور گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ اس ذکر کا شور مچانا، یہ کام بلند ہے۔ یہ کام بلند ہے کہ محمد محمد کرتے رہو لوگو، اس محمد محمد کیے جانے میں بلندی ہے۔ اسی لیے جو راز پاگے وہ کہتے ہیں محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے بس جس کی محمد محمد کریں دے گزرتی ہے وہ سن لے میرے محبوب کا ذکر خود بلند ہے، جو ذکر محمد کرے گا وہ بھی بلند ہو جائے گا۔ تو بلندی کا راز دے دیا، عظمت کا اللہ پاک نے راز دے دیا کہ لوگوں اگر بلندی چاہتے ہو تو محبوب کا ذکر بلند ہے، یہ ذکر کیا کرو بلند ہو جاؤ گے، یہ ذکر کیا کرو بلند ہو جاؤ گے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے، ابھی آپ نے درود پاک پڑھا، حضور کی عظمتوں کی بات کی، لب و رخسار کی بات کی، حضور کی نعت کی، یہ سب کیا تھا؟ ذکر مصطفیٰ۔ یہ کیا تھا؟ اور ذکر مصطفیٰ بلند ہے، ذکر مصطفیٰ بلند ہے، تو پتہ چلا حضور کا ذکر کرنا یہ بلند کام ہے، حضور کے ذکر کی مجلس سجانا یہ بلندی کا کام ہے، اور جو سجاتا گیا اللہ پاک نے اس کو بھی بلندی عطا فرما دی۔ اب آئیں، حضور کا ذکر کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں نے عرض کی کہ ایک ذات ہوتی ہے، ایک ذات کی پہچان ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق بنائی، ساری مخلوق، تو اللہ نے ہر عالم خلق میں سے ہر ایک کی پہچان کے لیے اس کا ایک نام رکھا، اس کا نام رکھا۔ نام ذات کی پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا اللہ پاک نے لوح بنائی تو لوح نام رکھا، جس پر لکھنا تھا تقدیر سب کچھ جس پر لکھنی تھی، وہ ایک تختی بنائی، اس کا نام رکھا لوح۔ جس سے لکھنا تھا اس کا نام رکھا قلم۔ آسمان بنایا، بلند تھا، اس کا نام رکھا آسمان۔ ارض، زمین، سورج، چاند، ستارے، شمس، قمر، نجم، یہ ہر شے کا نام ہے، اور نام ذات کی پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروانا چاہی تو اپنا بھی نام رکھا، اپنا بھی نام رکھا، اور اپنا نام کیا رکھا؟ اللہ۔ اللہ کے صفاتی نام بے شمار ہیں، لیکن ایک ذاتی نام ہے جو اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ۔ ایک نام اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے، اپنی ذات کے لیے رکھا، وہ ہے اللہ۔ ایک نام اللہ تعالیٰ نے عالم خلق میں اپنے محبوب کی پہچان کے لیے رکھا، زمین پہ رکھا تو رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمانوں میں رکھا تو رکھا احمد، احمد محمد۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ آپ عالم ہست و بود میں کسی کا بھی نام لے آئیں، کوئی نام لے آئیں، ہر نام کے معنی ہیں جو اس ذات کی عظمتوں پر دلالت کرتے ہیں۔
نام ذات کی عظمت کو بیان کرتا ہے، تو ہر نام کا ایک معنی ہوتا ہے۔ مثلا میرا نام میرے والدین نے رکھا، وہ رکھا فیاض۔ فیاض کا مطلب سخی، یعنی فیاض کا معنی ہے سخی۔ آپ اس سے فے ہٹا دیں، فیاض حروف کے جوڑنے سے بنا، پہلے فے تھا، پھر یہ تھی، پھر الف تھا، پھر زواد، اس کو ترتیب سے ملایا تو کیا بنا؟ فیاض۔ اس کا معنی ہوا سخی۔ اب آپ فے ہٹا دیں تو کیا رہ جائے گا؟ یاز، جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ یاز کا معنی بھی ایک آس میں اور حفظ میں آتا ہے تو یہ ہٹا دیں تو از کا کوئی معنی بچتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح کسی کا نام رکھا آپ نے اعجاز، اب اعجاز میں ڈبل الف آ جائے گا تو اس کا تلفظ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ صابر، صاد الف با را، صابر صبر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ صاد ہٹا دیں تو کیا بن گیا؟ ابر یا ابر، تو کیا مانا؟ تو دنیا جہان کا کوئی نام لے آئیں، ہر نام کا معنی ہے۔ آپ کوئی نام لے آئیں، اس کا پہلا حرف ہٹا دیں یا دوسرا حرف ہٹا دیں، وہ نام اپنے وجود کو ہی کھو دیتا ہے، اپنے معنی کھو دیتا ہے۔ مگر قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات ہست و بود میں ایک نام رکھا اپنا، ایک نام رکھا، اور وہ کیا رکھا؟ اللہ۔ اور ایک نام رکھا محبوب کا، اور وہ نام کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر قربان جائیں، ذرا محبت کی ادائیں تو دیکھیں اور نسبتیں تو دیکھیں۔ اپنا نام رکھا وہ بھی بے مثل، اور محبوب کا نام رکھا وہ بھی بے مثل۔ اللہ، لفظ اللہ، اس میں جلالت اسے بولتے ہیں۔ حرف حرف ہٹاتے چلے جائیں، اس ذات کی عظمتوں کو نکھارتا چلا جاتا ہے۔ حرف حرف ہٹاتے چلے جائیں۔ اب آئیں پہلے اللہ کے معنی لیتے ہیں، اس میں جلالت اللہ کے معنی لیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا لفظ اللہ، اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا معنی جو بتائے گا وہ ولی ہوتا ہے۔ بابا یہ علمی بات ہے، عرفانی بات نہیں ہے۔ اب بات سمجھیں، علم کی بات ہے، ہر کوئی جو پڑھتا ہے وہ جان جاتا ہے۔ اللہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ یہ بنا کیسے؟ یہ لفظ تھا الہن، عربی قاعدے کے مطابق الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ یہ اس میں نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، اور اس میں نکرہ چونکہ ایک کلاس پہ بولا جاتا ہے، ایک جماعت پہ بولا جاتا ہے، تو جب کہا نا الہن تو اس سے مراد ہوا وہ ذات جس کی عبادت کی گئی، چاہے یعنی جس کی بھی عبادت کی گئی وہ الہ ہے۔ مثلا بتوں کی پوجا کی کسی نے تو بت جس نے پوجا کی اس کے الہ بت ہو گئے، یعنی یہ ہر الہ کو داخل ہے، چاہے وہ عبادت کے لائق تھا یا نہ تھا، اس کو الہ کہتے ہیں۔ سورج کی جس نے پوجا کی سورج اس کا الہ ہو گیا، چاند کی جس نے پوجا کی چاند اس کا الہ ہو گیا، تو یہ سارے الہ تھے۔ اب وہ ذات جو لائق عبادت ہے، عربی قاعدے کے مطابق اگر اس میں نکرہ پر عام اس پر الف لام داخل کر دیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم کہیں کتاب، اس سے مراد کوئی بھی کتاب، بیالوجی بھی کتاب، کوئی بھی کتاب، انگلش کی کتاب، صرف کی کتاب، نحو کی کتاب، اور جب کہہ دیں الکتاب تو اب صرف قرآن ہوگا، اب ہر کتاب نہیں ہوگی، اب کیا ہوگا؟ قرآن۔ آپ نے کہا قلم، پین، کوئی بھی پین، لیکن اگر کہہ دیں القلم تو اس سے مراد صرف وہ قلم جو لوح پر تقدیر لکھتا ہے، تو الف لام داخل کرنے سے خاص ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا الہ، اس سے مراد ہر الہ، بت بھی، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، حجر و شجر، جس کی عبادت ہوئی وہ ہوا الہ۔ اب آپ نے اس ذات کا نام لینا ہے تو الف لام داخل کریں الہ پر تو بنا اللہ۔ کیا بنا؟ اللہ۔ الہ کا معنی معبود، اور اللہ کا معنی کیا بنا؟ وہ ذات جو لائق عبادت ہے۔ یعنی معبود تو کوئی بھی معبود تھا، اب اس کو کیا خاص،
جب خاص کیا تو الف لام داخل کیا تو بنا اللہ. معنی کیا ہوا؟ وہ ذات جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اللہ ہے. اس کا معنی ہے.